کہ اسرائیل نے آج سے غزہ پر حملے مزید تیز کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ سرحد پر مزید ٹینکس پہنچا دیے گئے ہیں، مغربی کنارے میں بھی بمباری کی ہے۔ جنین کی بات کی جائے تو یہاں پناہ گزینوں کی بستی کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے، مسجد شہید کر دی گئی ہے، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 248 فلسطینی بچے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 14 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 4,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امور مشرق وسطی منصور جعفر صاحب۔ منصور صاحب، بہت شکریہ اس اہم معاملے پہ ایئر نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب اسرائیل نے پہلے دھمکی دی تھی اور آج سے اس نے تیاری مکمل کر لی ہے زمینی کارروائی کی بھی، مزید حملے تیز کرنے کی بھی۔ کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، آگے کیا بننے جا رہی ہے؟ گو کہ OIC کی جو ہے وہ بیٹھک بھی ہو رہی ہے اور جو عرب دنیا ہے، مشرق وسطی کی دنیا ہے، وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کا معاملہ ختم کیا جائے، لیکن ہو کے نہیں دے رہا۔ دیکھیے جی، جو کوششیں تو سفارتی محاذ پر عرب دنیا یا دیگر جو ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ تو یقیناً آج تک اس کا کوئی کارگر نتیجہ نہیں نکلا ہے، چاہے وہ فوری جنگ بندی کے حوالے سے ہو یا اس مسئلے کے دیر پا حل کے حوالے سے جو کوششیں ہوں، تو اس کے لیے تو یقیناً ایک آؤٹ آف دی باکس سولوشن جو ہے وہ اب ریکوائرڈ ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو خطے کے ممالک بالخصوص مصر، اردن، سعودی عرب جو ہے اور ساتھ ترکی مل کر، اور اس میں یقیناً قطر بھی بہت حد تک جو ہے اس انفلوئنس رکھتا ہے، وہ اب کوئی اگر انیشیٹو لیتے ہیں اور اس معاملے کو روکنے کے لیے، اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور اسرائیل کی جو جارحیت اور اس کا جو وحشیانہ پن ہے، تب ہی کوئی اس میں روک آنے کا امکان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو اس وقت تک یعنی ایک اسٹریٹجک موو کے طور پر جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہے، اب میرا خیال اسے بھی اپنا وزن جو ہے وہ کسی نہ کسی پلڑے میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے اسرائیل جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آج تک صرف اس نے طاقت کی زبان سمجھی ہے، وہ اسی طریقے سے فلسطینیوں کو طاقت کے زور سے دباتا چلا آیا ہے، اور اب بھی جس انداز سے اس کو شے ملی ہے امریکہ کی طرف سے اور ان کے یورپی اتحادیوں کی طرف سے، لیکن جو سڑکوں پہ وہاں پہ حالات ہیں، یعنی چاہے وہ یورپ ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، دنیا کے دیگر ممالک ہوں، وہاں پہ خاص طور پہ عرب دنیا کے اندر بھی جو ایک بیداری کی لہر ہے اس مسئلے کے حوالے سے، وہ ایک ڈفرنٹ پیغام دیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اب دوہرا امتحان ہے ان خطے کے ممالک کا اور اس جمہوریت پسند اور انسان دوست عالمی طاقتوں کا، کہ وہ اپنے عوام کی جذبات کو سنتے ہیں، کہ اپنی مخصوص جو مفادات کی حامل پالیسیاں ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں، اور ایک جار ریاست جو ہے وہ اپنا وزن اور اپنا جو سفارتکاری ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ تو اگر یہ جنگ معذرت جی، اگر یہ جنگ پھیل گئی تو اس کے پھر تباہی سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بچے گا، اور اس میں خاص طور پہ جو مغربی دنیا ہے، ابھی روس کی اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، ابھی اس کے جو اثرات ہیں وہی نہیں سمیٹے جا رہے، کہ یہ جنگ جو ہے اگر اس کا علاوہ بھی اس علاقے میں خاص طور پہ عرب دنیا کے اندر پھیل گیا، اور جس انداز سے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اسی طرح کی ایک ناانصافی جو ایک ٹیونس میں ایک شخص کے ساتھ ہوئی تھی پولیس اہلکار کی طرف سے، تو اس کی خود سوزی کے نتیجے میں پوری عرب دنیا میں ایک بیداری جو ٹیونس سے لے کے مصر، یمن، شام، لیبیا، تمام کے تمام ان ملکوں میں اور پھر وہ پوری جو ہے آگ خطے میں پھیل گئی تھی۔ منصور صاحب، اب تو اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، صرف آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں بلکہ باضابطہ احتجاج کیا جا رہا ہے نیتن یاہو کے خلاف، اور اسرائیلیوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈھٹائی اتنی ہے استعمار کی کہ انہوں نے ہلال احمر کو بھی وارن کر دیا ہے کہ آپ اسپتال خالی کر دیں۔ جی، یہ جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے حوالے سے، وہ تو اس سال کے آغاز سے ہی مخدوش ہے، کیونکہ وہ اپنے کرپشن کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، اور سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے ایک لحاظ سے محاذ جنگ کھول رکھا ہے، جس کے خلاف ہفتہ وار احتجاج جو ہے وہ تل ابیب سے لے کے مختلف شہروں میں ہو رہا ہے۔ اور ابھی کل جو ہے کیونکہ بڑی تعداد میں تقریباً 100-200 کے قریب جو ہیں جو حماس کے پاس یا غمالی ہیں، جو جنگی قیدی ہیں، ان کے اہل خانہ نے بہت بڑا تل ابیب میں مظاہرہ کیا ان کی رہائی کے لیے، اور آپ دیکھیے کہ حماس نے 2 لوگ جو ہیں، جو بیٹی اور ماں جو ہے، انہیں ایک خیر سگالی کے جذبے کے تحت رہا کیا، اور کل انہوں نے 2 مزید افراد کے پارٹیکولرز جو ضعیف العمر تھے، ویرانہ سالی کے شکار تھے، ان کی آئی ڈیز جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں، لیکن اسرائیل نے جو ہے ان کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔
قطر کو بتایا کہ ہمیں یہ قیدی نہیں چاہیے. تو اب کیونکہ اس کے نتیجے میں حماس کا ایک امیج بلڈ ہو رہا تھا اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید حماس جو ہے وہ اپنے اس انسانی جسچر کی وجہ سے ہے، اس کا ایک مقام بن رہا ہے. تو انہوں نے اپنے ہی شہریوں کو جو ہے اب اس جنگ کے علاوہ میں جو ہے بالکل اپنے شہریوں کو جنگ کے علاوہ میں نہ صرف پھینکا ہے بلکہ پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا. منصور جعفر صاحب بہت شکریہ آپ کا.